الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ آج ہم بات کریں گے ایک عظیم صحابی سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات و واقعات کی۔ ایک دن کفار مکہ، مشرکین مکہ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ان کو بیڑیوں میں جکڑ کر، ان کو ہتھ کڑیاں لگا کر ان کو مکہ مکرمہ سے باہر اس جگہ پر لے کر جا رہے تھے جس جگہ پر انہوں نے خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنا تھا، ان کو پھانسی دینی تھی، ان کو سولی پر لٹکانا تھا۔ اور انہوں نے اللہ کے نبی سے بدر کا بدلہ لینا تھا۔ وہ بدر کے غصے میں تھے، بدر کی شکست کے غصے میں تھے۔ انہوں نے اللہ کے نبی کے ایک صحابی خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے، پھانسی دینے کے لیے وہ مکہ مکرمہ سے باہر لے کر جا رہے تھے۔ اس میں ابو سفیان بھی ہے اور باقی بھی کافر ہیں۔ وہ لے کر جا رہے ہیں، ساتھ بہت سارے بچے ہیں، عورتیں ہیں، کفار کے بڑے بڑے لوگ ہیں، اور خبیب بن عدی کو بیڑیوں میں جکڑا ہوا، ہاتھ کڑیاں لگائی ہوئیں، اور اس جگہ پر جا رہے ہیں۔ انہی دنوں سعید بن عامر بھرپور جوانی میں وہ بھی ساتھ جا رہے ہیں اور سارا یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ جس وقت اس جگہ پر وہ ان کو لے کر گئے، جس جگہ پر خبیب بن عدی کو انہوں نے شہید کرنا تھا، اس جگہ پر بچوں کا شور ہے، عورتوں کا شور ہے۔ اسی شور میں، اسی وقت میں خبیب بن عدی کہتے ہیں، کفار سے گزارش کرتے ہیں کہ تم نے مجھے پھانسی پر لٹکانا ہے، تم نے مجھے شہید کرنا ہے، لیکن میری یہ گزارش ہے کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ تو کفار نے کہا کہ پڑھ لو۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، بڑے سکون سے پڑھتے ہیں، لیکن ان کو جلدی ختم کر دیتے ہیں، جلدی سلام پھیرتے ہیں۔ بڑا اطمینان ہے چہرے پر، نماز میں بڑا ٹھہراؤ ہے، نہ ڈر ہے، نہ خوف ہے، نہ کوئی کپاہٹ ہے۔ تو نماز کے بعد کہتے ہیں کہ میرا دل کرتا تھا کہ میں نماز لمبی کروں، لیکن مجھے ڈر تھا کہ تمہارا یہ خیال ہوگا، تم یہ سمجھو گے کہ شاید خبیب بن عدی موت کے ڈر سے نماز لمبی کر رہا ہے۔ تو اس وقت نماز پڑھنے کے بعد ان لوگوں نے، کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے مسلمان صحابی کے ساتھ اتنا ظلم کیا کہ ان کو یعنی زندہ ہونے کی حالت میں ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، جسم کے اعضاء کاٹ دیے، جسم کے حصوں کو الگ الگ کرنا شروع کر دیا۔ ابھی وہ زندہ ہیں، ان پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ اور خبیب کہتے ہیں، مجھے سعید بن عامر کہتے ہیں، انہوں نے خبیب سے کہا، اب تو تم یہ پسند کرتے ہوگے کہ تمہاری اس جگہ پر جہاں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹے جا رہے ہیں، تمہارے جسم کی، تمہاری جلد کو کاٹا جا رہا ہے، تمہارے چمڑے کو کاٹا جا رہا ہے، تمہاری آنکھیں نکالی جا رہی ہیں، اس جگہ پر تم یہ پسند کرتے ہوگے کہ اس جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور تجھے چھوڑ دیا جائے۔ تو خبیب ان زخموں میں، ان خون کی ندیوں میں ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے کیا جواب دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا چبھے اور میں گھر میں بیٹھا رہوں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ یعنی اپنے نبی کے پاؤں میں کانٹا چبھنا مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ یہ ہاتھ پاؤں تو بڑی دور کی بات ہے کہ کاٹ دیے گئے ہیں اور مجھے مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اللہ کے نبی کو کانٹا بھی چبھنے نہیں دوں گا۔ اور پھر آخر میں ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں، یا اللہ ان ظالموں کو گن، ان کو شمار کر اور ان کو تباہ و برباد کر دے۔ ان کی یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو پھر وہ اس کے بعد کفار نے تیروں سے، تلواروں سے ان کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ واپس آتے ہیں، سارے لوگ اپنے لیل و نہار میں، شب و روز میں اپنے کاروبار میں لگ جاتے ہیں، کام کاج کے سلسلے میں نکل جاتے ہیں، اور یہ جو واقعہ ہے ان کے ذہنوں سے نکل جاتا ہے۔ لیکن اس لڑکے کو، سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ واقعہ یاد رہتا ہے۔ جب وہ چلتے پھرتے ہیں بازاروں میں، ان کے دماغ میں یہی واقعہ گھومتا ہے، اور خبیب بن عدی کی وہ آواز ان کے کانوں میں گھومتی ہے کہ میں تو یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا چبھے اور میں اپنے گھر والوں میں بیٹھا رہوں۔ اور ان کے ذہن میں یہ الفاظ گھومتے ہیں کہ یا اللہ ان کو شمار کر، ظالموں کو شمار کر، ان کو تباہ و برباد کر دے۔ یہ واقعہ، یہ الفاظ ان کی زندگی کو پلٹتے ہیں، ان کے دماغ کو، ان کے ذہن کو چینج کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ کیسا بندہ ہے جو پھانسی پر کھڑا تھا، لیکن وہ
अपने नबी की इतनी मोहब्बत करता है, अपने नबी से इतनी मोहब्बत करता है, कहता है कि मैं उनके पाँव पर कांटा चुभना भी गवारा नहीं करता। इतने वो उसके मुक्तदी, इतने उसके पैरोकार, इतने वो अपने लीडर से, अपने नबी से मोहब्बत करने वाले। बस यही जहन लेकर सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कलमा पढ़ लेते हैं। यहाँ तक कि उनके ख्वाबों में, उनके ख्यालों में यही वाक़या घूमता रहता है। सोते हैं तो यही वाक़या, बेदार होते हैं तो यही वाक़या, बाजार जाते हैं तो यही वाक़या, घर में बैठे हैं तो यही वाक़या, बार बार यही वाक़या एक जवान लड़के के सईद बिन आमिर के जहन में घूमता है। फिर वो कलमा पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़ लेते हैं, मक्का मुकरमा से हिजरत करते हैं, मदीना मुनव्वरा पहुँचते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खैबर के बाद, खैबर में और बाद की सब जंगों में साथ शामिल होते हैं और गज़वात करते हैं। वक्त गुजरता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा जाते हैं। आपकी वफ़ात के बाद आपके खुलफ़ा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये खुलफ़ा बनते हैं। और इनको पता है कि सईद बिन आमिर के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी मोहब्बत करते थे और सईद बिन आमिर बड़े तक़वे वाले, मुत्तकी परहेज़गार, सदाकत वाले, बड़े सच्चे हैं। तो वो इनकी दोनों खुलफ़ा इनकी बातें बड़े गौर से सुनते हैं। अबू बकर सिद्दीक़ भी इनकी बातों पर बड़ा कान लगाते हैं, बड़ी गौर से सुनते हैं, इनसे इनके बड़े मशवरे लेते हैं। और उमर बिन ख़त्ताब भी इनसे बड़े मशवरे लेते हैं, बड़े मशवरे करते हैं। अबू बकर सिद्दीक़ के बाद उमर फ़ारूक का दौर आता है, ये खलीफा बनते हैं। एक दिन सईद बिन आमिर कहते हैं, या उमर, अल्लाह ने तुझे अपना खलीफा बनाया है, नबी सल्लम का खलीफा बनाया है और तुझे एक ड्यूटी दी है, एक जिम्मेदारी दी है। तो मुसलमानों का हुक्मरान है, मुसलमानों का हाकिम है, उनका खलीफा है। तेरे ज़िम्मे है कि तूने इनकी देखभाल करनी है, तूने किसी पर जुल्म नहीं करना, किसी पर ज़्यादती नहीं करनी है और अपनी आवाम के मामले में अल्लाह से डरते रहना है, अपनी रियाया के मामले में अल्लाह से डरना है। बल्कि एक जगह पर यह वाक़या भी आता है, ये अल्फाज भी आते हैं कि सईद बिन आमिर कहते हैं, क्या उमर, अगर फुरात के किनारे पर एक कुत्ता भी मर गया तो तुझसे अल्लाह ताला सवाल करेगा। आम मशहूर तो ये बात है कि उमर बिन ख़त्ताब ने खुद कहा कि अगर मेरे दौरे हुकूमत में फुरात के किनारे पर कुत्ता भी मर गया, भूखा मर गया, प्यासा मर गया तो मुझसे सवाल किया जाएगा। लेकिन इनसे सईद बिन आमिर कहते हैं, उमर बिन ख़त्ताब, अगर तेरे दौरे हुकूमत में फुरात के किनारे पर एक कुत्ता भूखा प्यासा मर गया तो तुझसे सवाल किया जाएगा। लिहाजा अपने अवाम के बारे में, अपने रियाया के बारे में, अपने माताहतों के बारे में अल्लाह से डरना और अल्लाह के बारे में किसी से ना डरना। जब अल्लाह का मामला हो, दीन का मामला हो, इस्लाम का मामला हो, कुरान पाक का मामला हो, फिर किसी से ना डरना। तो उमर बिन ख़त्ताब कहते हैं, क्या सईद, मुझ पर यह बोझ डाल दिया गया है, मुझ पर यह भार ला दिया गया है, डाल दिया गया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरी सपोर्ट करो, मेरी मदद करो और मैं तुमको हिम्स का गवर्नर बनाता हूँ। हिम्स की ड्यूटी तेरे ज़िम्मे है, तू उसका गवर्नर है, तू उसका आमिल है। जितने उम्माल हैं उनमें से हिम्स की ड्यूटी तेरे पास है। तो सईद बिन आमिर कहते हैं, उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये मुझसे, मैं इस लायक नहीं हूँ, मुझसे ये बोझ नहीं उठाया जाएगा, ये बड़ा वज़नी और भारी बोझ है, मैं कैसे इसको उठाऊँगा, मैं इसको नहीं उठा सकता। तो उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, तुम सारी ड्यूटी मेरे ज़िम्मे डाल रहे हो और मेरा साथ नहीं दे रहे, मैं बिल्कुल ऐसा लाजमन करूँगा और तेरी ड्यूटी है, तेरे ज़िम्मे है कि तू जाकर हिम्स के लोगों की खबरगिरी कर और उनके मामलात निपटा। तो उमर बिन ख़त्ताब उनके कहने पर सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर से थोड़ा सा सामान लेते हैं और साथ उमर बिन ख़त्ताब कहते हैं, मैं आपको कुछ तनख्वाह देता हूँ, तो इसको मौका देता हूँ तुम्हारी ड्यूटी करने का। तो सईद बिन आमिर कहते हैं, जो मुझे वजीफ़ा मिलता है मेरे लिए वही काफ़ी है और उसके अलावा बैतुल माल से जो मिलता है यही काफ़ी है, बैतुल माल से जो मिलता है यही काफ़ी है, बाकी मुझे मुआवजा और नहीं चाहिए, मेरा घर बार से चलता है। तो जब हिम्स पहुँचते हैं, हिम्स के लोगों की उनके मामलात, उनके मसाइल को हल करते हैं, लोगों की शिकायत सुनते हैं, उसको हल करते हैं, लोगों के लिए, रियाया के लिए मुकम्मल खबरगिरी करते हैं, हर मरीज़ के लिए, हर परेशान लोगों के लिए ये बड़े आसरा और सहारा बनते हैं। तो एक दफ़ा उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख़त लिखा हिम्स में, जो वहाँ के रुकन थे, वहाँ की कमेटी के लोग थे, कि अपने इलाके के जो मिस्कीन लोग हैं, जो हाजतमंद हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनकी हमें लिस्ट लिख कर भेजो कि फ़लाँ बंदा ज़रूरतमंद है, फ़लाँ बंदा हाजतमंद है, ताकि उनका वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया जाए। तो वहाँ के अहले हिल व अक़द ने, अराकीन ने लिस्ट भेजी जो मुस्तहक लोग थे। जब इनको मुस्तहकीन को देखा गया तो देखा इसमें एक नाम सईद बिन आमिर का भी है
تو عمر بن خطاب ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ سعید بن عامر کون ہے؟ یہ جو مستحق بندہ ہے سعید بن عامر یہ کون ہے؟ تو وہ کمیٹی والے کہتے ہیں یہ حمص کا گورنر ہے اور یہ بھی مسکینوں میں شامل ہے، یہ بیچارہ غریب مسکین ہے، ہمارے معاملے حال تو کرتا ہے لیکن ان کے گھر اتنے وسائل نہیں ہیں کہ جن سے ان کی مسکینیں دور ہو سکے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، کہتے ہیں سعید بن عامر نے اپنے گھر میں یہ حال بنایا ہوا ہے کہ اتنی مسکینی ہے اور بڑے پریشان ہیں کہ اتنا عظیم صحابی اور اتنی زندگی مسکینی کی گزار رہا ہے، اور ان کے ہاتھ 1000 دینار بیچتے ہیں، کمیٹی سے کہتے ہیں کہ یہ 1000 دینار جا کر سعید بن عامر کو دے دینا اور ان سے کہنا یہ گھر کے خرچے کے لیے، گھر کے لیے اس کو استعمال کر لو۔ تو جب وہ 1000 دینار سعید بن عامر کے پاس پہنچتا ہے، کمیٹی والے اس کو دیتے ہیں، تو وہ بڑے پریشان، گھر میں کبھی ادھر کبھی ادھر، ان کو سکون نہیں ملتا ہے، ان کو اطمینان نہیں ہوتا ہے، بڑی پریشانی ہے۔ تو بیوی ان سے پوچھتی ہیں کہ کیا پریشانی ہے آپ کو، اتنے آپ ٹینشن میں ہیں، اتنے آپ پریشانی میں ہیں، بے سکونی میں ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتے ہیں، اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ بیوی کہتی ہے کہ عمر بن خطاب کیا خلیفۃ المسلمین وفات پا چکے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، اس سے بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ تو بیوی کہتی ہے اس سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ کیا مسلمانوں کی کسی جگہ پر نقصان ہوا ہے؟ کہ حادثہ پیش آئے مسلمانوں کے ساتھ؟ کہتے ہیں نہیں، اس سے بڑا نقصان ہوا ہے۔ تو بیوی کہتی ہے اس سے بڑا نقصان کیا ہے؟ تو سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں دنیا آ گئی ہے اس لیے کہ میری آخرت کو برباد کر دے، اور یہ میرے گھر میں فتنہ آ چکا ہے۔ تو بیوی کہتی ہے وہ کون سا فتنہ جو تیرے گھر میں آ چکا ہے، ہمارے گھر میں آ چکا ہے؟ میں آپ کی بھرپور مدد کرتی ہوں، مجھ سے کیا مدد چاہیے؟ سعید بن عامر کہتے ہیں مجھے آپ کی مدد درکار ہے، اور ان کو بتا دیا کہ میرے گھر میں 1000 دینار آ گئے ہیں، یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے، یہ دنیا ہے، اس سے میری آخرت برباد ہوگی۔ ایسا کرو اس کو غرباء میں، مساکین میں اور لوگوں میں اس کو تقسیم کر دو۔ تو پھر ان کو 1000 دینار کو ان کی بیوی نے مساکین میں تقسیم کر دیا۔ پھر یہ مطمئن ہوتے ہیں، پھر دل کو سکون ملتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، میرے گھر سے دنیا چلی گئی ہے، میری آخرت ابھی برباد نہیں ہوگی۔ پھر وقت گزر جاتا ہے، یہاں تک کہ حمص میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو ہر بات پر شکایت شکایت شکایت، نہ شکری نہ شکری نہ شکری، حتیٰ کہ اس حمص کا نام کویفہ پڑ گیا، جیسے کوفہ سے کویفہ یعنی چھوٹا کوفہ، جہاں صرف نہ شکری ہے، عمار کے خلاف، گورنروں کے خلاف شکایتیں ہیں اور فتنہ فساد ہے، غیبت چگلی ہے، بس یہی کچھ ہو گیا اس حمص میں۔ شکایتیں بڑھ گئیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو شکایتیں پہنچیں، آپ حمص گئے اور آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ تمہارے گورنر سے کیا شکایات ہیں؟ تو لوگ پھر شکایتیں لگانے والے آ گئے۔ آپ نے پوچھا بتاؤ سعید بن عامر پر تمہیں کیا اعتراضات ہیں؟ تو انہوں نے 4 شکایتیں کی۔ ایک شکایت یہ ہے کہ یہ ہمارے معاملات کو حل کرنے کے لیے، ہمارے جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ہمارے جو تنازع ہوتے ہیں، اس کو حل کرنے کے لیے یہ گھر سے لیٹ نکلتے ہیں۔ تو سعید بن عامر نے کہا کہ میرا معاملہ یہ اللہ کے ساتھ تھا، کسی کو معلوم نہیں تھا، لیکن آج مجبوری ہے، آج بتانا پڑ رہا ہے، میں تم کو بتاتا ہوں۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ میں جب اٹھتا ہوں نماز پڑھنے کے بعد اپنے اہل و عیال کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، بیوی بیمار ہوگی، کوئی مسئلہ ہے، ان کے لیے آٹا گوندتا ہوں، تھوڑی دیر جب آٹا صحیح ہوتا ہے روٹی پکانے والا، تب تک میں انتظار کرتا ہوں، پھر آٹا جب تیار ہوتا ہے اس کی روٹی پکاتا ہوں، بناتا ہوں، پھر بچوں کو کھلاتا ہوں، کھلا کر پھر ان کے مسائل سننے کے لیے آتا ہوں، اس لیے مجھے دیر ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا دوسری شکایت، وہ کہتے ہیں کہ یہ دن کو لیٹ اٹھتے ہیں، لیٹ ہمارے مسائل سنتے ہیں، اور رات کو یہ گھر سے نکلتے ہی نہیں ہیں، رات کو یہ ہمارے مسئلے سنتے ہی نہیں ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کا جواب دو، یہ بھی شکایت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ میں کسی کو یہ اپنا راز بتاتا نہیں ہوں، لیکن آج مجبوری ہے، مجھ پر شکایات ہے، میں نے جواب دینا ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ میں نے رات اللہ کے لیے رکھی ہوئی ہے اور دن لوگوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ رات کو میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، وظائف اذکار کرتا ہوں، اللہ کے سامنے سجدہ رکوع کرتا ہوں، اللہ کے سامنے دعائیں کرتا ہوں۔ رات میری اللہ کے ساتھ ہے اور دن کا معاملہ میرا لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو لوگوں نے کہا، لوگ پھر مطمئن ہو گئے، انہوں نے کہا ہمارا ان پر ایک اور اعتراض ہے، وہ یہ اعتراض ہے کہ مہینے میں ایک دفعہ
یہ گھر سے شام تک نہیں نکلتے، یعنی لیٹ ہوئے تک نہیں نکلتے گھر سے، مہینے میں ایک دفعہ۔ آپ نے فرمایا، عمر بن خطاب نے کہا سعید بن عامر اس کا جواب دو۔ سعید کہتے ہیں اے امیر المومنین، اصل معاملہ یہ ہے کہ میرے پاس صرف ایک ہی سوٹ ہے، ایک ہی لباس ہے، میں پورا مہینہ وہی پہن کر لوگوں کے مسائل حل کرتا ہوں، لیکن ایک دن میں وہی لباس کو دھوتا ہوں، جب وہ خشک ہوتا ہے تب میں وہی پہن کر ان کے معاملے کے لیے، ان کے مسائل کے لیے باہر نکلتا ہوں، یا اپنا وہ لباس پہن کر اس کو دھوتا ہوں، جب یہ خشک ہوتا ہے تب باہر نکلتا ہوں، اور یہی میرا معاملہ ہے، ایک میرے پاس لباس ہے، ایک ہی سوٹ ہے۔ انہوں نے کہا ہماری ایک اور شکایت ہے کہ کبھی کبھی یہ محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، لوگوں کے مسائل سن رہے ہوتے ہیں، یکدم ان پر غشی طاری ہوتی ہے اور یہ بے ہوش ہوتے ہیں، یہ ان کا معاملہ کیوں ہے؟ کہتے ہیں ہاں بھائی سعید بتاؤ۔ تو سعید کہتے ہیں اصل معاملہ یہ ہے کہ مجھے کبھی کبھی کسی محفل میں بیٹھے ہوئے وہ واقعہ جو خبیب بن عدی کے ساتھ مشرکین مکہ نے کیا تھا، میرے ذہن میں وہی واقعہ گھومتا ہے، تصور میں آتا ہے، میرے سامنے ان کے ہاتھ کٹے نظر آتے ہیں، ان کی انگلیاں، ان کے پاؤں، ان کا ناک کان، میرے سامنے وہ منظر آتا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ کاش اے سعید اس وقت تو جوان تھا، تجھ میں بھرپور جوانی تھی، تو نے اس وقت خبیب کی مدد کیوں نہ کی، تو نے اس کو کیوں نہ بچایا۔ اور جب یہ میرے ذہن میں خیال آتا ہے خبیب کی باتوں کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اسی جرم میں پکڑ لے کہ اے سعید تو نے اس کو چھڑایا کیوں نہیں تھا۔ جب مجھے ڈر لگتا ہے اللہ تعالیٰ سے تب میں پھر بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ یہ چار معاملے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مطمئن ہوتے ہیں کہ اصل معاملات یہ ہیں، تو جاتے ہوئے سعید بن عامر کو کچھ رقم دیتے ہیں کہ اس سے اپنے گھر کے معاملات سدھار لینا۔ تو سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گھر آتے ہیں، اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ یہ معاملہ بن گیا ہے۔ بیوی نے کہا الحمدللہ اللہ تعالیٰ رازق ہے، اللہ نے آپ کی خدمات میں آپ کو صلہ دیا ہے۔ تو سعید کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ، فرماتے ہیں کہ اس کو میں تم کو اس کا بہت اچھا استعمال کرتا ہوں، جو اس سے اچھا اس کا استعمال ہے۔ تو بیوی کہتی ہیں وہ کون سا استعمال ہے اس کا؟ کہتے ہیں ہم ایسے کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ دیا ہے ہم اس کو واپس کرتے ہیں۔ تو بیوی کہتی ہیں وہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ اللہ کا مال ہے، اللہ کا رزق ہے، اللہ فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہم اللہ کو یہ قرض حسنا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ تو بیوی کہتے ہیں بڑا اچھا ہے۔ تو وہ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ صدقہ بھی، یہ جو عمر بن خطاب ہمیں کچھ پیسے دے کر گئے ہیں، یہ بھی غریبوں میں، مساکین میں، بیواؤں میں، اور جو محلے کے لوگ ہیں ان میں بانٹ دو۔ تو ان کی بیوی وہ محلے میں اس رقم کو بانٹ دیتی ہے، پھر یہ مطمئن ہوتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے گورنر، اسلامی گورنر، خلفاء کے گورنر، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ، تعلیم یافتہ یہ صحابہ کرام ہیں، جن کا باطن ظاہر سے بھی اچھا ہے، جن کا ظاہر باطن سے بھی اچھا ہے، جن کے دل بھی صاف ہیں، جن کا جسم بھی صاف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا تقوی کے لیے، امتحان لیا اور یہ پاس ہوئے، تقوی کا امتحان لیا، یہ تقوی میں اعلیٰ ترین لوگ تھے۔ اللہ فرماتا ہے لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، واجر عظیم، اور بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لوگوں کو بھی، ہمارے جو بڑے لیڈر ہیں، کوئی وزیر اعلیٰ ہے، کوئی گورنر ہے، کوئی مختلف وزارتوں پر لوگ قائم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان صحابہ کرام کے نقش